اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم رمضان کے 15ویں روزے کی سحری کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور آج سے ہم زکوٰۃ کے مسائل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اب باقی پورا مہینہ جو رمضان الکریم کا رہتا ہے، اگر اللہ نے زندگی دی تو ہم زکوٰۃ کے متعلق بات کریں گے۔ دیکھیں، زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ مال سے ادا کی جاتی ہے، یہ آپ کے علم میں ہے۔ اور زکوٰۃ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح انسان کے جسم میں امراض لاحق ہوتے ہیں اور وہ اس کا علاج کرتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کو روحانی امراض بھی لاحق ہوتے ہیں، اور ان روحانی امراض میں ایک بہت بڑا مرض جو ہے وہ مال سے محبت کا ہے، کہ انسان مال جمع کرنا چاہتا ہے، مال سے اسے شدید محبت ہوتی ہے اور اس میں ہمیشہ اضافہ چاہتا ہے۔ تو شریعت اس کا علاج یہ بتاتی ہے کہ انسان پر لازم کر دیا جائے کہ اگر اس کے پاس اتنا اتنا مال موجود ہو تو پھر وہ اس میں سے اتنی پرسنٹیج، ایک متعین مال اللہ کی راہ میں ہر سال ضرور نکالے۔ یہ ہے زکوٰۃ کا تصور، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کے مال سے صدقہ لیجئے، یعنی زکوٰۃ لیجئے، تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کے ظاہر و باطن کو پاک کریں، یعنی حرص اور بخل سے ان کے باطن کو پاک کریں۔ اس کے بعد قرآن کریم میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے ایک سخت وعید بھی بیان کی گئی، سخت مذمت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اے رسول آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ آپ پھر جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جسے تم اپنے لیے بڑی چاہت سے جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر صحابہ جو ہے وہ بہت پریشان ہو گئے کہ کیا ہمارے پاس جو مال جمع ہے، کیا ہر ایک جو ہے اس کا یہی حال ہے کہ اس سے ہمیں تپایا جائے گا اور وہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گا؟ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سونے کی پازیب پہنی تھی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کنز یعنی ایسا مال ہے جس پر آگ کے عذاب کی وعید ہے، یعنی وہ جو قرآن کریم میں آیا تھا یکنزون، تو یہ کیا ویسا کنز ہے؟ آپ نے فرمایا جو مال زکوٰۃ کی حد تک پہنچ گیا اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ کنز نہیں ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مال جو ہے وہ آگ بن جائے گا ہمارے لیے قیامت کے دن اگر اس پر زکوٰۃ نہیں دی گئی۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے چند شرائط کے ساتھ۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ، نصاب شرعی کا مالک ہونا، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے کہ نصاب سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح نصاب پر پورا ایک قمری سال کا گزر جانا، اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی کہ ایک سال گزرنے سے کیا مراد ہے۔ پھر مال کا ملک میں ہونا، صرف وعدہ نہ ہونا بلکہ مالک ہونا، مال پر قابض ہونا، مکمل ملکیت کا حاصل ہونا، اور پھر نصاب کا دین یعنی قرض سے فارغ ہونا، یعنی ایسا نہ ہو کہ ویسے تو مال ہے لیکن قرض اتنا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ ایسٹس مائنس لائبلٹیز کرتے ہیں تو پھر آپ پھر زیرو پر آ جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ تو زکوٰۃ بہت اہم ہے، فرض ہے، اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کماتے نہیں ہیں اس لیے زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ جمع شدہ مال پر ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص ماہانہ 5 لاکھ روپے کماتا ہو لیکن اس پر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ لازم نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک خاتون ہو جن کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور کچھ ہزار اضافی بینک اکاؤنٹ میں رقم ہو، اور چاہے وہ کچھ نہ کماتی ہوں لیکن ان پر ہر سال زکوٰۃ لازم ہو، اور زکوٰۃ نہ دینے پر سخت وعیدات، سخت مذمت ہے جس کا بھی وقت نہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ہم زکوٰۃ کے مسائل کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔